لگی ہوئی تھی، بیان ہو رہے تھے، حضور کے کمال بیان ہو رہے تھے اور حضور شان بیان تھی، وہاں جا کر شریک ہو گیا۔ آپ اور اچانک میں ایسی روشنی نور ظاہر ہو۔ دوستو آپ سوچنے لگے بڑے محدث تھے، مگر پھر آپ کو حدیث یاد آئی کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جہاں حمد ثنا ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انہی نورانی فرشتوں کا نور ہے، یہ رحمت برس رہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ تو جلوس آج نہیں، آپ 700 سال پیچھے چلے جائیں، 800 سال پیچھے چلے جائیں، 900 سال پیچھے چلے جائیں، مصطفیٰ کریم کا میلاد نکلتا تھا اور چاروں مذہبوں کے ائمہ کرام اور مجتہد عظام اور چاروں مذہبوں کے چیف جسٹس صاحبان، قاضی الحجاج جس کو کہتے ہیں، وہ بھی جلوس میں شریک ہوتے تھے۔ وہاں محفل کر کے پھر رات کو آتے تھے کعبہ کریم پر اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سبھی فارغ ہو کر چلے جاتے تھے، اسی دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ تو دوستو عزیزو، آپ سے شربت کے پیچھے نہ پڑیں، انشاءاللہ آپ آخرت کی گرمی اور قبر کی گرمی کا خیال رکھو۔ یقیناً ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہ سب کچھ تکلیف اٹھا رہے ہیں، یہ گرمیاں برداشت کر رہے ہیں، تانے برداشت کر رہے ہیں، لہذا آج صبر و تحمل سے یہ کام کرتے رہے۔ کل آنکھ بند ہوگی، مصطفیٰ آپ کا قبر میں آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ تمہارا بتاؤ کیا حال ہے۔ یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا نا۔ ابھی اگر تجربہ کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر 100 بار درود سلام پڑھو، حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، ہدیہ نذرانہ کر دو، پھر آپ کسی بزرگ اولیاء کرام آج سے 500 سال پہلے وہ جو مفتیان نظام، وہ جو علماء کرام تھے، آج کل کے مفتی اور مولوی ان کے پاؤں کے دس کے برابر نہیں ہیں، جو وہ پرہیزگار تھے، جو تقوی دار تھے، حضور سے پیار کرنے والے تھے۔ میرے دوستو، آپ کسی بزرگ کو اشارہ ثواب کر دیں، میں گارنٹی سے بولتا ہوں اس بزرگ کی آپ کو زیارت ہوگی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہو۔ تجربہ کریں، 100 بار سے درود سلام پڑھیں، مصطفیٰ کریم کو ہدیہ کریں، اس بزرگ کو ثواب کریں، پھر دیکھو بزرگ آپ کو کیا پہ آپ کو۔ یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں یہ غیر شرعی، ہاں شرط یہ ہے کہ جلوس کے اندر غیر شرعی حرکت نہ ہوتی ہو۔ الحمدللہ کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہو رہی، سب درود و سلام پڑھتے آ رہے ہیں، نعت خوانی ہوتا رہی ہے، حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے، سب درود و سلام پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اس میں کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، یہ تو بج رہا ہے اور دف ہو رہا ہے اور ڈھول ہے جو شرع حرام ہے، دف کی حرمت کوئی نہیں ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے پاس یعنی سامنے بھی یہ دف بچایا گیا، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ بہرحال دف کی صورت میں تا قیامت جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، مصطفیٰ کریم کا میلاد اور نعت خوانی اس دف کی صورت میں اگر آپ سنتے ہیں، تالی اس کے اندر نہ ہو، ساز و سرود نہ ہو، تو یہ آپ کی عبادت ہے اور آپ کو مصطفیٰ کے جلوس میں عبادت سمجھ کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ جلوس نہ سمجھیں، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کا تشکر کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس امت پر اب رسول کو بھیج کر احسان کیا ہے، لہذا احسان کا بدلہ تشکر ہی ہو سکتا ہے، شکرانہ ہی ہو سکتا ہے۔ نفل کی صورت میں، زبان کی صورت میں، درود و سلام کی برکت صورت میں، نعت خوانی کی صورت میں، اس جلوس کی صورت میں، لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں نعمت عظمی عطا فرمائی آج کے دن۔ تو دوستو دل مقرر کرنا، جلوس نکالنا، یہ سب احادیث سے موجود ہے، ان کو پتہ ہے، یہ شریعت پڑھاتے ہیں، مشکوٰۃ پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، لہذا ان کے گھروں کے کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کہ جب پوچھا گیا حضور آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن قرآن نازل ہوا تھا۔ لہذا مصطفیٰ کریم نے دل مقرر کر دیا کہ ہر پیر کو مصطفیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کی خوشی میں پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور مسئلہ علماء کرام فرماتے ہیں اس دن میں خیرات و صدقات کرو، روزے رکھو اور
गरीबों मिस्किनों की मदद करो। मेरे दोस्तों अजीजों, ये भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर बेशक के बाद, ऐलान नबूवत के बाद बकरे ज़बह करके इस अपनी उम्मत की ज़ियाफ़त की और मेहमानी की। आओ मुझसे ले जाए, हदीस मुबारक देख ले। दोस्तों, जितने हवाले चाहिए मुझसे ले जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। हर बात का सबूत हर किताब के अंदर मौजूद है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, लिहाजा लोग कहते हैं हुजूर सलाम ने अकीदा किया था। दोस्तों, हुजूर की विलादत के बाद 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीदा किया था। अकीदा जिंदगी में एक बार होता है। फिर मुस्तफ़ा ने बेशक के बाद 2 बकरे ज़बह किए और मुस्तफ़ा ने इन गुलामों की अपनी उम्मत को ज़ियाफ़त कर ली और उनको खाना खिलाया, खाना पका कर उनकी ज़ियाफ़त की, अपनी खुशी, मिलाद की खुशी का। और आपने जन लोगों को खाना खिलाया और ज़ियाफ़त की। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये बात लिखी छुपी नहीं है। लिहाजा अल्लाह तआला के हबीब अलैहिस्सलाम ने सारी बातें सबूत है और औलिया किराम और मशाइख उज़ा ने सारी बातें करते आ रहे हैं। जुलूस में निकाले हैं, कब्र के भी ज़बह किए हैं और कुर्बानियाँ भी दी हैं और ये मेहनतें भी उठाई है। ये बड़ी कुर्बानी है कि मुस्तफ़ा करीम के मिलाद के जुलूस में गर्मी और धूप में खड़े होकर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इज़हार करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें आपको सबको इसी तरह जश्न था जश्न मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जुलूस को मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।